بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رمضان المبارك کی اور حبیب اللہ سورت توبہ ختم کی ہے اور سورت یونس پڑھ رہے ہیں. سورت ہود کا بھی کچھ حصہ آج پڑھا جائے گا. سورت یونس کی بہت ساری مشابہت سورت الانعام سے ہے اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورت ہود، اس کی بہت ساری مشابہت سورت الاعراف سے ہے. ایمان کے، عقیدے کے، اللہ، آخرت اور رسالت اور عبادت کے کچھ بہت بنیادی مسئلے سورت یونس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں دوبارہ ایک بار تاریخ کا بیان سورت ہود کے اندر کیا گیا ہے اور کچھ تھوڑا سا تاریخ کا بیان، قصے کچھ جو ہیں وہ سورت یونس کے اندر بھی آتے ہیں، خصوصاً نوح علیہ السلام کا قصہ اور کسی قدر تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. ایک بنیادی چیز جس کی طرف توجہ کراتی ہے یہ صورت، وہ ہے رسول کا انسانوں میں سے ہونا. کہا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک شخص ان کو کھڑا ہو کر اللہ کی طرف سے ڈرائے اور ان کو اس بات سے خبردار کرے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے اس زندگی کے اختتام پر اگر تم اللہ تعالیٰ کی شروط پر روئے زمین پر رہ کر نہیں دکھاتے. اللہ کی شروط پر روئے زمین پر رہنا، یہ آگے سورت ہود کے اندر بہت ایک بنیادی موضوع کے طور پر بات آ رہی ہے. اور مزید یہ کہ وہ لوگ جو اپنے خالق کا شوق رکھتے ہیں ان کو بھی تو کوئی بتانے والا ہو کہ تمہارا خالق جو ہے وہ تمہارے لیے کیا کیا کچھ تیار کر کے رکھے ہوئے ہے اور ایک دن آنے والا ہے کہ تمہاری بہت ہی خوبصورت ملاقات ہونی ہے خالق سے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایسا خوبصورت استقبال ہونے والا ہے ان لوگوں کا خدا کے ہاں. تو ان لوگوں کو تعجب یہ ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان خدا سے وحی پا کر تو لوگوں کو اس بات سے خبردار کرے. اس کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کرشمے، تخلیق اللہ تعالیٰ کی اور سورج کا اور چاند کا ایک خاص حساب سے چلنا. کہا کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی منصوبے کے نہیں بنایا اور اس کے اندر جاننے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ یہ کیسے زبردست منصوبہ بند انداز میں تمہارے ارد گرد یہ سارا کچھ عمل کر رہا ہے. اور جو تمہیں نشانیاں چاہیے وہ دراصل تمہارے ارد گرد ہی پھیلا رکھی گئی ہیں کہ لازماً اس کائنات کا کوئی مالک ہے اور تمہیں پیدا کرنے سے اس کا کوئی مقصد ہے. دن اور رات کا پلٹنا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اگر تم اسی کے اندر غور کر لو. اور جو آسمانوں اور زمین میں ارد گرد غور کرو تو اتنی نشانیاں ہیں کہ جو لوگ خالق سے ڈر جانے والے ہوں، اس کے مرتبے اور مقام کا اندازہ کر جانے والے ہوں، ان کے لیے تو اس کے اندر کافی باتیں ہیں سمجھ لینے کے لیے. تو دنیا پر ریچھ جانا جو ہے یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس پر مکمل خوش ہو جائے. ان الذین لا یرجون لقاءنا،
وہ لوگ کہ جن کو کوئی آس امید نہیں ہے اپنے رب سے ملنے کی. ورضوا بالحیات الدنیا، یہ بند کر دیجیے. دنیا کی زندگی پر مکمل راضی ہیں. واطمأنوا بها، پوری طرح مطمئن ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری جو آیات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، رسالتیں آ کر ان کو جو سناتی ہیں، ان سے مکمل غافل ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اچھا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی بڑائی اور اس کی عبادت کا دم بھر لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال نیک کرنے، یہدیہم ربہم بایمانہم. اچھا، انہوں نے جو پہل جو ایک فیصلہ کیا تھا نا اللہ کو ماننے کا، وہ ایک ایسا خوبصورت عمل کیا تھا، اس کی بدولت سارا راستہ اللہ ان کو راستہ دکھاتا چلا جائے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا، کہ ان کے ایمان کی بدولت آگے سے آگے اللہ ان کے لیے راستہ کھولتا اور واضح اور کرتا چلا جائے گا، اور سب ان پر امور جو ہے وہ روشن ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ دنیا کے اندر اور آخرت میں جو ہے ان کو ایک ٹھاٹھ والی زندگی ملنے والی ہے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہشت، نعمتوں والی بہشتوں کے اندر یہ رہیں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں یہ اللہ کی پاکیاں بیان کیا کریں گے صبح و شام. اور ان کا آپس میں جو تحیہ ہوگا، جو گریٹنگ ہوگا، وہ سلام سلام، سلامتی ہی سلامتی. وہاں آپ تصور کر لیں کہ کبھی کوئی بری خبر آپ کو سننے کا نہ ملے، ایسا جہاں کبھی کوئی دکھ کی بات آپ کے کان تک پہنچنے کو نہ آئے. اور یہ وہاں پر ان کی جو بات کا جو اختتام ہوگا ہر بار، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں گے. اچھا، اسی صورت کے اندر جو عبادت کا ایک بہت اہم جو زاویہ واضح کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطلق مرضی کا مالک ہونا، اللہ کی مطلق مرضی کو ماننا، اور اس کے آگے سر بسر تسلیم ہونا، اور اپنے سب امور اس کو سونپنا. خالص اختیار اس کا ہے، چاہے بخشے چاہے پکڑے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی جو مطلق مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو مطلق مشیت اور فیصلہ اور اختیار، اس میں شفاعت کے مسئلے کو سورۃ یونس خاص طور پر لے کر آتی ہے. شفاعت کا جو مسئلہ ہے، ایک وہ شفاعت ہے جس کو قرآن مجید نے باقی رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے پوچھ کر قیامت کے روز کوئی شخص، کوئی نیک آدمی اللہ کے آگے کسی کی بھی درخواست رکھ دے. وہ شفاعت کیا ہے؟ وہ مطلق درخواست ہے، اتنی ہی بے بسی کے ساتھ جتنی بے بسی سے کوئی اللہ کو جاننے والا اور اس کی خدائی کا اعتراف کرنے والا اس کے آگے اپنی کو درخواست رکھتا ہے. بلکہ وہ جو شفاعتیں کرنے والے ہیں وہ اللہ کی اس خدائی اور اس کی مطلق تصرف کو کہیں زیادہ تسلیم کرنے والے اور ماننے والے ہیں. تو وہ جو شفاعت ہے، جو اہل توحید کی شفاعت ہے، اور جس کا قرآن، وہ تو ایک الگ ہے. مگر جو مشرکین کی شفاعت ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو تھوڑا بہت بدل کر ہر شرکی عقیدے کے اندر پایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. خدا کے فیصلے پر اثر انداز ہو جانے کے معاملے میں میری امید فلانی ہے، فلانی سرکار ہے اور فلانی ہستی ہے، وہ مجھے چھڑوا لے گا. ایسا بدترین شرک ہے، اور اللہ کے مطلق فیصلے کی ایسی بری نفی ہے. یہ اس کا خاص طور پر کیوں یہ شفاعت کا جو شرکی عقیدہ ہے، وہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کی یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کی خوشامدیں کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اور یہ کچھ چلا دیے، گرمی ہو رہی ہے. اچھا، تو
اس سے مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس اپنا اختیار استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اثر انداز ہو جائیں. اچھا، یہاں ایک بات بھی ہے توحید کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین سے بدترین مشرکوں کے ہاں بھی ایک حد رکھی ہوئی ہے. اچھا، اللہ کا سب سے بڑا ہونا مشرک بھی مانتے ہیں. یہ مطلب مصیبت جو ہے نا آج کل ایک یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحید کا تصور کیونکہ ناقص ہو گیا ہے تو بعض چیزوں میں ایک کمپرومائز سا ہو رہا ہے عقیدے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے دیے ہوئے اختیار کو مانتے ہیں ہم. تو اس کے لیے لفظ ایک ہو گیا عطائی، کہ جی عطائی ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے. اچھا، یہ جو بات ہے یہ سارے ہی دنیا کے مشرکین عطائی ہی مانتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ کائنات کسی اور ہستی کی ہے اور مطلق طور پر اس کائنات کے اندر کسی اور ہستی کی چلتی ہے. خدا جو کرنا چاہے زور لگا لے اس کی چلتی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. یہ مطلب مشرکین کا جو موقف ہے، مشرکین کا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہوا کرتے تھے یا بالعموم رسولوں کے مد مقابل ہوا کرتے تھے، وہ شاید یہ سمجھا کرتے تھے کہ زمین ان کے بتوں نے پیدا کی ہے اور آسمان ان کے معبودوں نے بنایا ہے اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مشرک. ایسا نہیں ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ اصل بڑا ایک ہے اور اصل میں اسی کی چلتی ہے. یہ سب درجہ بدرجہ اس تک ہماری رسائی کرواتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ ان لوگوں کی عبادتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو نہ ان کے نفع کے نقصان مالک ہیں نہ ان کے نقصان کے مالک ہیں. وَيَقُولُونَ کہتے یہ ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری رسائی کروا سکتے ہیں، ہماری دعا منظور کروا سکتے ہیں، ہماری پذیرائی اللہ کے ہاں کروا سکتے ہیں. ان کا وہاں پر کوئی ایسا مقام، اس مقام ہی کی نبی کی گئی ہے. مطلق عبد ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ان سب کا معاملہ جو ہے وہ منحصر ہے. تو یہ شفاعت کے عقیدہ جو ہے اس کو کئی سارے انداز میں لا کر اس صورت کے اندر، تو یہاں اصل میں اللہ کی تعظیم ہے. تو شفاعت کا جو یہ مشرکانہ تصور ہے، یہ جو انٹرسیسر ہے نا، یہ بیچ کی مخلوقات بندے اور خدا کے درمیان یہ جو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کو راضی کرنا ہے خدا کو پانے کے لیے. کسی کو راضی نہیں کرنا خدا کو پانے کے لیے. خدا ہی کو براہ راست پکارنا ہے، پوچھنا ہے، اس کی آگے رکھنی ہے اور تمام امیدیں اللہ سے رکھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب اختیار دینا توحید ہے، اور اللہ کے اختیار کے اندر جتنا آپ کسی اور کو لیتے چلے جائیں گے اسی قدر آپ شرک کرتے چلے جائیں گے. اسی صورت کے اندر ایک اور مضمون جو چل رہا ہے وہ ہے انسان کی بے بسی. یہ جو ہے اللہ کو مانتا نہیں ہے، لیکن جب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں اس وقت پھر اس کو کچھ نہیں سوچتا سوائے یہ کہ اس کو پکارے اور اس کو بلائے اور پھر اس کے آگے اپنی دعائیں رکھے، اور جیسے ہی یہ اس مصیبت سے نکلے تو پھر اللہ کو بھول جائے. یہ ایک تو فرمایا کہ یہ جو سمندروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کی کسی کو یہ تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اگر کسی کو موقع ہی ایسا بنا ہو، سمندر تو کیا دریا میں بھی کشتی کے اوپر جب تھوڑی سی ڈولے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے. یہ گردے میں تکلیف اٹھے نا، ایک ٹیس اٹھے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے. کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ مشکل بنے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ پکارتے ہیں. یہ کون سا پکارنا ہے؟ یہ موحدین کا پکارنا نہیں ہے. مشکل کے وقت سب خدا کو پکار لیتے ہیں،
یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے اور تمام معاملات میں اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے. تو کہا ایک تو یہ ان کا حال ہوتا ہے، تو جب ہر طرف سے موج پر موج چلی آ رہی ہوتی ہے اور ادھر سے طوفان ایسا بچھاڑ کی طرح آ رہا ہوتا ہے، ان کا جہاز یوں ڈولتا ہے، اس وقت بہت اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو. اب وہ فلانا بھی بھول جاتا ہے، فلانا بھی بھول جاتا ہے، اور صرف اللہ سے امید ان کی ہو جاتی ہے. البتہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ زمین کے اندر بغاوت جو ہے اور اپنی من مانی اور سرکشی کرنے لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہا کہ دنیا کی مثال بھی بتائی کہ وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بارش برسائے اور اتنی ہریالی ہو جائے، ایسی خوبصورت جو ہے وہ فصل ہو جائے کہ آپ گھر والے سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے ہاتھ کی ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، زمین اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، وزینت، بن سنور جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، ان کا ہوتا ہے یہ فصل تو ہمارے ہاتھ کی ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تب اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے عذاب کا اور وہ سارے کا سارا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، گویا یہ کل تھا ہی نہیں. دنیا کی حقیقت یہ ہے. اتنے ہنستے بستے گھر آج سے 30 سال 40 سال پہلے الو بولتے ہیں وہاں کو. یہ کہانی مطلب ایسی نہیں ہے کہ کبھی ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ خوشیاں تھیں کبھی، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اتنی شور شرابہ، مزہ جو ہے، محبتیں، پیار، یہ چہچہاٹ لوگوں کی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر والے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا، ختم ہو گیا، مر گئے، دفن ہو گئے، قبروں کے اندر جا کر بیٹھے ہیں. تو یہ قبرستان مسلسل بس رہے ہیں. تو یہ انسان کی جو بے بسی ہے یہ بتاتی ہے کہ مطلق رجوع کس کی طرف کو ہو، اور امید جو ہے آخرت کی جو ہے کرنا کس قدر ضروری ہے. کیونکہ دنیا کی کیسی بھی خوشی ہو، کیسا بھی حسن ہو، انتہائی فانی حسن ہے. تو بھئی یہاں پر اگر انبیاء نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ ایک لازوال جہاں کا حسن کہیں جائے نہ، جہاں کے مزے کبھی غارت نہ ہوں، جہاں کے ساتھ جو ہیں وہ دائمی اور ابدی ہوں، تو بھی وہ اللہ سے مانگو. اللہ کی بھی شان یہ ہے کہ اس سے ایک ایسی چیز مانگی جائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا کہ واللہ یدعو الی، دیکھو دنیا کی حقیقت ہم نے تم کو دکھا دی. اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام سلامتی کا گھر، جہاں تب فنا نہیں ہے، جہاں چیزوں کو، ہاتھ کی چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے چھننی نہیں ہے، ختم نہیں ہونی ہے، اور وہاں کی جو خوشی ہے وہ اصل اور حقیقی اور پائیدار اور قابل اعتماد خوشی ہے. اچھا، اسی صورت کے اندر مہلت عمل کے حوالے سے بھی کئی سارے مقامات پر ایک بات آئی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں ایک وقت دیا ہے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی عبادت کر جانے کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جب چاہو کر لو، پتہ نہیں کب تک نہیں کرو گے سو نہیں کرو گے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اس کے بارے میں ہرگز جو ہے وہ چانسز مت لو. تو مہلت عمل جو ہے وہ ایک فرض کے طور پر بھی دی جاتی ہے اور ایک امت کے طور پر بھی دی جاتی ہے. مہلت فرض کے طور پر تو آپ کو پتہ ہے جب کسی کی موت آ گئی اور جس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت وہ اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی. اور بطور قوم بھی یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم کی طرف ایک رسول جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو جب رسول بھیج دیا جائے پھر ان کا معاملہ لا محالہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی پھر جو ہے وہ پہلے ٹھیک ہے رسول کے آنے سے پہلے یا رسول اگر نہیں ملا تھا تو شاید آپ کی خلاصی ہو جاتی، شاید آپ کی چھوٹ ہو جاتی. رسول کے آنے کے بعد لا محالہ فیصلہ ہوگا. دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، یہ وہ ان امیجیٹ جو مخالفین ہوتے ہیں جو رسولوں کے، جو رسول کے دور میں ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہے.
اور اخروی عذاب تو جو ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، کہا کہ ادھر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کو جب تک سر پر نہ جائے اس کو یقین نہیں آتا اس بات کا، اب کریں تو کیا کریں۔ یعنی مہلت دی، سال دیا، 2 سال دیا، کہتا ہے کہ ابھی تو مہلت ہے۔ مہلت دی اس لیے ہے کہ کچھ کر لو، کہتا ہے ابھی مہلت ہے، یعنی جس جو مقصد تھا اس کو فوت کرنے کا یہ ماہر ہے۔ اچھا، تو کہا کہ اب تو جب پھر بالکل عذاب جب آ جائے گا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جب آ ہی جائے سر پر پھر تمہیں فائدہ کیا ہوگا اس عذاب کا، مطلب ہے وہ اس عذاب سے تو تمہیں بچنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو پھر آگے چل کر فرعون کے واقعے میں بھی آگے بتایا کہ فرعون جو ہے اس کو بار بار مواقع دیے جاتے ہیں کہ اس قوت کو اندازہ کرو جو موسیٰ کے معجزوں میں بول رہی ہے، جو موسیٰ کے لفظوں کے اندر بول رہی ہے، جو موسیٰ کے پیغام کے اندر بول رہی ہے، وہ آفاقی قوت جو ہے، وہ کائناتی جو نشانیوں کا مالک خدا ہے، وہ بول رہا ہے اس پیغام کے اندر، سن لو، سمجھ لو۔ مگر یہ ہے کہ وہ کر فر اس کا خیال ہے کہ اچھا، تو فرعون جیسا جو اتنا بڑا سرکش ہے، جس وقت اس کو عذاب آتا ہے تو دنیا کا بے بس ترین، فرعون بھی بے بس ترین ہی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پھر جب آ گیا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب عین غرق جو ہے سر پہ پہنچ گیا، قال آمن، پھر کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور یہ بنو اسرائیل جس خدا کو مانتے تھے اب میں بھی اسی کو مانتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت، اب جا کر تو مطلب ہے کہ وہ جو بات ہم نے ایک بنیادی بات کی تھی، اور شاید ایک سے زیادہ بار ہم نے اپنی اس سیریز میں کہی ہے کہ جو وہ ہے نا جو بن دیکھے، جو فائدہ مند ہے وہ بن دیکھے ہے۔ تو جب خدا کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، فرشتہ پہنچ گیا، موت نے دستک دے دی اور بلانے والے آ گئے، تو تمہارا خیال ہے پھر تم سیدھے نہیں ہوگے؟ تمہارا باپ بھی سیدھا ہو؟ کون ہے جو پھر انکار کر دے؟ پھر نہیں انکار کرنے والا کوئی بھی، مگر یہ ہے کہ وہ فائدہ نہیں ہے، سیدھے تم ہو جاؤ گے، مگر ایک وہ سیدھا ہونا ہے جو فائدہ ہے۔ تو اس کا نام ہے مہلت۔ تو ایمان بالغیب کے ساتھ اب ایک اور چیز جو ہے وہ جڑ گئی، وہ ہے مہلت عمل۔ تو مہلت عمل کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، اور ایمان بالغیب کا تعلق مہلت عمل کے ساتھ ہے۔ اور جو خوش بخت ہے وہ وقت آنے سے پہلے ڈرا پھرتا ہے، وقت آنے سے پہلے جھکا پھرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مسلسل درخواست، خدایا بخش دے، معاف کر دے، خدایا قبول کر لے۔ تو یہ جو چیز ہے، بس اس نے اس رسالت کے صرف بتا دینے کے اس مقصد کو پا لیا۔ تو یہ جو ہے نا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچا دینا نبی تیرا کام ہے، پھر حساب کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ جو نبی کا کام فائدہ مند میرے حق میں ہو گیا، کیسے ہو گیا کہ اس مہلت عمل کے اندر میں نے ہوش کر لی۔ تو یہ ہے اصل چیز جو کہ ایمان کا موضوع سورۃ یونس جو ہے ہمیں دکھاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔